بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احمد شاکر، روشن علی گڑھ کے ساتھ. آج میں ایک ایسے بچے کے پاس آیا ہوں جو میرے بچوں کی طرح تو ہے ہی. بطور طالب علم جہاں یہ دوسروں کے لیے ہر دل عزیز ہے، مجھے بھی یہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ یہ پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ اپنے اخلاق و اطوار اور کردار میں انتہائی اعلیٰ درجے پہ فائز ہے کہ اس کی اس عمر میں جو پرسنالٹی ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے. آج یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے نے علی گڑھ میں اپنے نام کو روشن کیا ہے. ان کا تعارف انہی کی زبانی لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بیٹا؟ ٹھیک الحمدللہ. آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک، اللہ نے آپ کو ایک عزت سے نوازا. خیر مبارک. آپ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد قاسم رضا. آپ کے والد صاحب کا نام؟ محمد صدیق. قاسم، آپ نے علی گڑھ کو ٹاپ کیا، آپ کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس کامیابی پہ، اور اس کے پیچھے میرے اساتذہ کا ہی ہاتھ ہے. گھر والوں کا کوئی کردار نہیں؟ گھر والے ایسا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں کہ بچہ پڑھ سکے. ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ کی بڑی جو آپی ہیں وہ ٹیچر ہیں. آپ کو اس پوزیشن میں لانے میں ان کا کہاں تک کردار ہے؟ وہ ہمیشہ مجھے گائیڈ کرتی رہتی ہیں، اور جو بھی مسئلہ ہو میں فوراً ان کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے فوراً حل بتاتی ہیں، اور بورڈ میں جو کوسچنز وغیرہ ہیں ان کے متعلق بھی گائیڈ کرتی رہتی ہیں. نہیں، آپ باقاعدہ ان سے ٹیوشن لیتے ہیں یا صرف رہنمائی کی حد تک؟ نہیں، ٹیوشن بھی کرتی ہیں، کام دیتی ہیں، آگے مجھے میرے سے سنتی ہیں، ٹیسٹنگ کرتی ہیں، اور مجھے اچھی تیاری کروانے میں ان کا ہاتھ ہے. یہ کون سا ایسا گر ہے جو آپ نے استعمال کیا اور علی گڑھ کو بھی ٹاپ کر دیا؟ صرف روز کا کام روز کریں. اگر آپ نے ٹھانی ہے کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے تو اس کو پڑھ کے سوئیں. یہ نہ ہو کہ آپ کہہ دیں میں کل کر لوں گا، یہ چیز آپ کو پیچھے لے کے جاتی ہے. آپ روز کتنا پڑھتے تھے؟ جتنا میرے لیے پاسبل ہوتا تھا، جتنا میں آسانی سے لرن کر سکتا تھا، صرف میں اتنا ہی پڑھتا تھا، زیادہ نہیں میں پڑھتا تھا. زندگی میں کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا؟ جیسے کہ ہر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر بننا. میرا بھی وہی ہے. آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کہاں سے ہو گئے؟ ابھی تو آپ میٹرک میں تھے. میٹرک کے بعد ایف ایس سی میڈیکل اور اس کے بعد MBBS. آپ ڈاکٹر ہی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ مجھے اپنی قوم کی خدمت کا شروع سے ہی جذبہ ہے. میں چاہتا ہوں میں مریضوں کا علاج کروں اور ان کے گھر والوں کے چہروں پہ خوشی دیکھوں. ڈاکٹر کو فرشتہ کہا جاتا ہے، لیکن فی زمانہ دیکھا جائے تو ڈاکٹر فرشتہ تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن موت کا. اتنی زیادہ مہنگی فیسیں اور غریب کے لیے علاج ممکن نہیں. تو کیا آپ یہ جذبہ رکھتے ہیں؟ جی، میں لوگوں کو فری علاج دینے کا بھی جذبہ رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مریضوں کا علاج کر کے ان کے گھر والوں کے چہروں پر خوشی لائی جائے. اللہ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے. میں آپ سے نمبر نہیں پوچھ سکا آپ کے. میرے نمبر میٹرک میں الحمدللہ 1019 ہے، اور مجھے اس پر بہت خوشی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے نمبر آنے میں علی گڑھ کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ جی، علی گڑھ میں بھی ماحول ویسا پرووائڈ کیا گیا کہ بچہ پڑھ سکے، اور اساتذہ کا بھی اس میں بڑا اچھا آتا ہے. کانسیپٹ سمجھاتے ہیں، پھر اچھی رہنمائی کرتے ہیں. ان کا بھی اتنا ہی آتا ہے جتنا میرے گھر والوں کا. آپ نے ایک مقابلہ جیتا، انٹرنیشنل کینگرو کمپٹیشن تھا. یہ کیا تھا؟ یہ مختلف ایسے رائٹنگ کے متعلق تھا، اور کوئز تھا، MCQs وغیرہ تھے. یہ پھر میں نے اس کی تیاری کی، اپنے گھر والوں سے رہنمائی لی، اپنے اسکول کے اساتذہ سے رہنمائی لی، اور الحمدللہ میں اسے بھی جیتا، اور پھر میٹرک کے امتحان میں بھی اچھی کامیابی حاصل. اس میں آپ کی کون سی پوزیشن تھی؟ اس میں میری 2nd پوزیشن تھی. تو کچھ صلہ ملا اس کا؟ بہت صلہ، سیکھنے کو کافی کچھ ملا. سیلف رائٹنگ کی مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. سیلف رائٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ سیکھنے کو ملا، اور حوصلہ بھی کافی ملا. نہیں، کوئی فزیکل، کوئی آپ کو انعام وغیرہ، کوئی شیلڈ، کوئی میڈل یا کوئی اپریسیشن؟ اور پھر آپ نے یہ تو جیتا ہی،
اس کے ساتھ ساتھ برین آف مانگا میں بھی مجھے یاد آ رہا ہے آپ کی پوزیشن تھی، وہ کون سی پوزیشن تھی؟ برین آف مانگا میں بھی میری سیکنڈ پوزیشن تھی اور میں رنر اپ رہا تھا، اور جو کینگرو کمپٹیشن تھا انہوں نے مجھے سلور میڈل دیا، اور جو برین آف مانگا میں مجھے کیش پرائز ملا تھا 5000 کا۔ مجھے بھی کچھ ملا تھا، وہ کیا تھا؟ آپ کو خوشی ملی تھی اپنے کامیابی پہ؟ مجھے آپ کی طرف سے مٹائی بھی ملی تھی۔ جی تو ابھی تو آپ نے مٹائی نہیں دی، ابھی بھی اس کی خوشی نہیں، میں آپ کو پڑھاتا بھی تھا۔ ابھی بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ابھی مٹھائی کھا لی ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ میں رہتے ہوئے آپ نے تعلیم کے علاوہ کیا سیکھا؟ تعلیم کے علاوہ اخلاق سازی سیکھی ہے، کہ کیسے آگے کمیونیکیشن سکل سیکھی ہیں، کیسے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ٹیچر سے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اگر کسی پروفیشنل بندے سے بات کرنی ہو تو اس سے کیسے بات کی جائے، اور پھر ڈسپلن کے حوالے سے سیکھا ہے کہ ڈسپلن کیسے مینٹین کیا جائے۔ ویسے تو سارے اساتذہ ہی قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں جو دل میں گھر کر جاتے ہیں، ان سے بندے کو انسپریشن ملتی ہے۔ وہ کون سے استاد ہیں میرے علاوہ؟ آپ کے علاوہ مجھے کیمسٹری کے جو ٹیچر ہیں سر علی اکبر، وہ بہت پسند ہے، ان کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہے، ان کے کنسیپٹ کلیئر ہیں، وہ ان سے بھی مجھے کافی انسپریشن ملی۔ اب کیا پیغام دیں گے ان بچوں کو جو تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ تعلیم، جیسا کہ قائد اعظم نے کہا تھا، تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن ہی بندے کو سکھاتی ہے کمیونیکیشن سکلز، ایجوکیشن سے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے زندگی میں، اور ایجوکیشن ہی بندے کو ایک اچھے مقام پر لاتی ہے، جو کہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ سے کوئی پرسنل کویشچن کر لوں؟ کر سکتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، کیا کوئی ان کی ایسی خواہش تھی جس کی تکمیل کے لیے آپ اتنا لگے ہوئے؟ ان کی یہی خواہش تھی کہ میرے جو سارے بچے ہیں وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، مطلب کہ ہر کوئی ایک ایجوکیشن حاصل کر کے ہر کوئی ایک اچھے مقام پر ہو، اور ساری فیملی جو ہے پڑھی لکھی ہو، یہی ان کی خواہش تھی، اور اس کی تکمیل کے لیے میں MBBS کرنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر بن کے اپنے والد کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے باقی بہن بھائی کتنے ہیں اور کیا وہ اس خواب کو پورا کرنے میں لگے ہوئے؟ میرے 3 بھائی ہیں اور 3 ہی بہن ہیں۔ ایک بھائی میرا BS کیمسٹری کر رہا ہے، اور دوسرا گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے، اور ایک آپ ہی BS میتھ کر رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم سارے ہی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اپنے والد کی جو خواہش تھی اس کی تکمیل کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم ایک بڑا مہنگا پروجیکٹ بن چکا ہے، اس کے لیے بڑے اخراجات کی ضرورت ہے، تو کیا آپ سارے اسکالرشپ پہ ہیں یا کوئی آپ کو کوئی اسپانسرشپ مل رہی ہے یا کیسے چل رہا ہے یہ سب؟ ہم جو سارے بہن بھائی ہیں الحمدللہ ہم سارے ہی تقریباً اسکالرشپ پہ پڑھے ہیں، کسی کو کم ملی ہے، کسی کو زیادہ ملی ہے، لیکن اسکالرشپ ہر کسی کو ملی ہے۔ جیسا کہ میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا، مجھے 100% اسکالرشپ ملی ہے، ایسے ہی ہم نے کوشش کی، نمبر حاصل کیا مختلف امتحانات میں، اور اس کی بیس پہ اسکالرشپ ملی، اور اس کے ذریعے ہی ہم پڑھے۔ ساری گفتگو کو آپ اگر کسی ایک جملے میں کہیں تعلیم کے بارے میں تو وہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، قائد اعظم نے کہا تھا تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم ہی انسان کو آگے لے کے جاتی ہے، اور تعلیم، قائد اعظم نے سچ کہا تھا کہ تعلیم زندگی اور موت کا ہی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا پتہ، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ نبی ان سے کہیں تعلیم والے اور بغیر تعلیم یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گویا آپ مصداق بن رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کا۔ میں تھوڑی سی بات آپ کے بھائی سے کر لوں؟ جی کر سکتے ہیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ میرے حساب کا اسٹوڈنٹ ہیں، جی آپ کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سر، دیکھیں کہ آپ کو دیکھ کے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ٹیچرز نے ہمیں آج بھی یاد رکھا ہوا ہے، کہ ہم ایسے ایک بچے اس قابل تو نہیں تھے کہ ہمارے ٹیچرز آج بھی ہمارے پاس آ رہے اور ہمیں یاد کیا ہوا۔ اپنے بھائی کی ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خوشی ہوئی ہے؟ سر، یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے بھائی نے پورے مانگا منڈی
बिलखसूस अलीगढ़ पब्लिक स्कूल से, जो एक ऐसा स्कूल है कि उसको स्कूल से ज़्यादा घर कह सकते हैं हम, कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को मुहैया कर रहा है कि जिसके ज़रिए आप एजुकेशन क्या, आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ज़िंदगी के किसी मुकाम में आपको जो है शिकस्त नहीं हो सकती अगर आप अलीगढ़ से पढ़ें, क्योंकि मैं ख़ुद भी अलीगढ़ का साबका स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है अलीगढ़ की क्या अहमियत है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये सारा जो क्रेडिट है, मैं अगर जमा तफरीक करूं, मुझे तो दिल कहता है कि मैं आपकी मामा को सल्यूट करूं। ये बात मेरी ठीक है? जी सर, क्योंकि मेरी मामा ने हमें उन हालात में सपोर्ट किया है और बग़ैर कुछ सोचे समझे, कि मेरे वालिद साहब भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने और अलीगढ़ ने हमें इतना सपोर्ट दिया है कि आज हम इस मुकाम पर फाइज हैं। आपकी बड़ी आपी मुसलसल आपको सुपरवाइज़ करने आती थी, एक दूसरी आपी हैं जो हमारे यहाँ अलीगढ़ में टीचर भी हैं और वो आपको सुपरवाइज़ भी करती हैं। वो कैमरे का सामना नहीं करना चाहती, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने भाई को कोई एक नसीहत करें जो सिर्फ़ कासिम के लिए नसीहत ना हो, वो तमाम तलबा के लिए हो। नसीहत सर, सबसे पहले तो मैं अपनी उन आपियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और वो एक गांव में रहते हुए इतना आगे बढ़ी और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक आपी लेक्चरार हैं और वो भी NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, और एक जैसे आप बता रहे हैं कि लेक्चरार हैं अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में। तो उनकी अगर वो हमें सपोर्ट ना करती तो हम कुछ भी नहीं थे। और अपने भाई को नसीहत यही है और तमाम तलबा को कि ज़िंदगी में सिर्फ मार्क्स, तालीम सिर्फ मार्क्स हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि तालीम ये है कि आप क्या अदब व आदाब सीख रहे हैं, आप उसमें अपने माँ बाप टीचर्स के लिए क्या अदब व आदाब सीख रहे हैं। क्योंकि एक अनपढ़ और इल्म रखने वाले इंसान में सिर्फ ये नहीं है कि उसके पास डिग्री है, डिग्री कोई फ़र्क नहीं कर रही, फ़र्क सिर्फ आदाब और बोलने का और पढ़ने लिखने का सलीका है और उठने बैठने का। तो तालीम सिर्फ ये नहीं है कि बहुत ज़रूरी है मार्क्स हासिल करना भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे आप मेहनत इस चीज़ पे करें कि आप जो आदाब सीख रहे हैं आप उनको अपनी अमली ज़िंदगी में जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करें। नाजरीन, आज मैंने कासिम रज़ा से बात की। ये यकीनन मैं बतौर उस्ताद उस पर फ़ख्र करता हूँ कि वो इंतहाई मेहनती और काबिल बच्चा है, लेकिन जो दूसरा एजाज़ कासिम के पास है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बचपन में ही उसके सर से बाप का साया वापस ले लिया, लेकिन कासिम ने हिम्मत नहीं हारी, उसके भाइयों का ताउन, उसकी बहनों की सपोर्ट उसके साथ, और एक फरिश्ता सिफ्त जो माँ है उसके पास, उसकी बदौलत आज उसने अलीगढ़ को टॉप किया। वो यतीम बच्चा है, बल्कि मैं तो अपने देखने और सुनने वालों को ये तरगीब दूंगा, ऐसे बच्चों के सर पे हाथ रखें। जहाँ उनकी अपनी फैमिली ग्रो करती है वहाँ पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। ये आपको एक इनविटेशन है मेरी तरफ से, कासिम रज़ा को सपोर्ट करें ताकि वो आला तालीम हासिल कर सके। उसका डॉक्टर बनने का ख्वाब है, उसका वो ख्वाब पूरा हो सके। वो चाहता है मांगा और उसके गिरदोजवार में जो लोग रहते हैं, जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, जो गुराबाज की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका वो फ्री इलाज कर सके। मैं बतौर उस्ताद और एक भाई होने के लिए उसके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरी करे और उसके पूरे घर को रोशन करते। आपको अहमद शाकिर और रोशन अलीगढ़ की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।